اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ 16ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو ہمارے نبی ابراہیم کو، وہ بڑے سچے نبی تھے. اور پھر ان کا پورا واقعہ بیان کیا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ حضرت ابراہیم بچپنے میں اپنے ابا سے یہ گزارش کر رہے کہ اے ابا، آپ ایسے معبودوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی پوجا پاٹ مت کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان، آپ اس کی پیروی کرتے ہیں. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہم سب کے جد امجد، ہم سب کے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مختلف جگہوں پر اللہ نے بیان کیا ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم نام کی سورت پوری اللہ نے اتاری. اور کبھی کبھی تو اللہ نے آپ کو پوری امت کہہ کر پکارا، امت الناس کہہ کر پکارا. کبھی اللہ نے آپ کو حنیف کہہ کر پکارا، اے حنیف. کبھی اللہ نے آپ کو خلیل کہہ کر پکارا، خلیل اللہ، جو آپ کا لقب تھا حضرت ابراہیم کا، جو وہ اللہ کے دوست ہے. اور یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے مختلف امتحانات سے گزارا ہے. بڑے بھاری بھاری امتحان انہوں نے اللہ کے دربار میں دیے ہیں، اور تمام امتحانوں کے اندر جب کامیاب ہو گئے اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم مانگو، اب تم کیا مانگنا چاہتے ہو، تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے خزانے سے وہ چیز مانگ لی جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھی. حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا، کبھی کیا مانگا، اے اللہ میری اولاد کے اندر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میری اولاد کے اندر بھیجیں. تمام امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ سے اللہ کے خزانے کا سب سے بڑا نایاب ہیرا، نایاب موتی اللہ کے دربار سے مانگ لیا. لیکن بڑی امتحانات سے گزرے میرے بھائی. اللہ اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امتحانات میں ڈالتے ہیں تاکہ حالات تھوڑے کچھ آئے تو یہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، مجھ سے دعا مانگے. اور جب حالات آتے ہیں بندہ روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. فرشتوں کو بلا کے اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ انسان ہے، جس انسان کو پیدا کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا تو تم لوگوں نے آرگومنٹ کیا تھا، دلیل کی تھی کہ اللہ انسان کو پیدا ہی کیوں کرتے ہو، یہ انسان کو دنیا میں آ کے فساد مچائے گا، خون بہائے گا، آپ اس انسان کو پیدا ہی کیوں کرتے ہو. دیکھو یہ انسان ہے. تھوڑے ہی حالات آتے ہیں دوڑا ہوا میرے دربار میں آ جاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، مجھے کو اپنا رب مانتا ہے. یہ بات اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ
یہ حج کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، تو اس زمانے کے اندر ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے ہم سب کے جد امجد، ہم سب کے دادا حضرت ابراہیم کی سوانح حیات کیا تھی۔ بڑے حالات سے گزرے، جب پیدا ہوئی حالات گھر کے ایسے تھے کہ گھر میں ماں ان کو رکھ نہیں سکتی تھی، چنانچہ بستی کے باہر ایک پہاڑی کے اندر جا کے آپ کو رکھ دیا۔ وہیں پر ماں ایک مخصوص ٹائم میں چلی جاتی تھی، بچے کو دودھ پلا دیتی تھی، اکیلے بچے کو اللہ کے حوالے چھوڑ کے آ جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم بچپن سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے کہ کون ہے ہمارا پروردگار۔ چنانچہ ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہی ہمارا رب ہے۔ صبح کے ٹائم پہ جب ستارے غائب ہو گئے تو کہے جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ خود سوال کر رہے ہیں، خود جواب دے رہے۔ رات کو چاند کو جگمگاتے ہوئے دیکھا کہ اتنا چھوٹا سا چاند پوری دنیا کو منور کرتا ہے، یہی ہمارا رب ہوگا۔ صبح کے وقت پہ جب یہ چاند غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے۔ پھر صبح جب یہ سورج نمودار ہوا اور سورج کی تپیش، سورج کی روشنی پوری دنیا کو منور کیا تو کہنے لگے یہ بڑا ہے، ھذا ھو الاکبر، یہ بڑا ہے، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ مغرب کے وقت جب سورج بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے جو غائب ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ماں آئی تو ماں کو پوچھنے لگے کہ اماں بتا تو صحیح کہ ہمارا رب کون ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میرا، تیرا، تیرے ابا کا، سب کا رب نمرود ہے، جو نمرود ہے وہی ہمارا رب ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ ہمارا رب کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر غور و فکر کر رہے، چھوٹا سا بچہ ہے، غور و فکر کر رہے ہیں، رب کی کائنات سمجھ میں آ گئی کہ اس کائنات کو بنانے والا جو ہے وہی ہمارا رب ہے۔ ماں کو پھر بتا رہے کہ ماں تجھے بنانے والا، مجھے بنانے والا، یہ آفتاب، مہتاب، یہ ستارے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ تمام کو بنانے والا جو ہے وہی ہمارا رب ہے۔ پھر دیکھتے تھے اپنی قوم کو کہ بت پرستی میں مبتلا ہے، تو اندر سے گھٹتے تھے کہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جن پتھروں کو تراشتے ہیں انہی پتھروں کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو اندر سے گھٹتے تھے۔ چنانچہ ایک دن موقع ملا، تمام لوگ عید منانے کئی شہر کے باہر گئے تھے، حضرت ابراہیم ان کے بت خانے میں گھس گئے، تمام بتوں کو ہتھوڑے سے توڑ ڈالا اور ہتھوڑا جو تھا وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ آئے، بستی والے آئے، دیکھا ہمارے معبودوں میں کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، یعنی یہاں تو بھگوان ہی ٹوٹا پڑا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ چرچا ہوئی، باتیں کرنے لگے کہ ہمارے اندر ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، شاید اسی نے یہ کیا ہو۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو، یہ تو سب معبود ہے، اور یہ بڑا والا معبود ہے جس کے گلے کے اندر بڑا سا ہتھوڑا لٹک رہا ہے، اسی کو پوچھو۔ تو کہنے لگے آپ جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو بولتے نہیں ہیں وہی تمہارے معبود ہیں۔ چنانچہ نمرود اور نمرود کے ماننے والوں نے ایک زبردست آگ جلائی اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینکنے کا فیصلہ کر دیا۔ اتنی زبردست آگ جلائی کہ اگر پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تھا تو جھلس کر اندر گر جاتا، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم کو گوفن کے ذریعے ڈالا گیا۔ یہاں انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، وہاں اللہ آیت اتار رہے، حضرت جبرائیل کو کہہ رہے یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اللہ فرماتے اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ہماری ابراہیم پر۔ ٹھنڈی، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ہمارے ابراہیم کے بدن کو نقصان پہنچے، ابراہیم کا بدن صحیح سالم ہونا چاہیے، تو ٹھنڈی بھی ہو جائے، سلامتی والی بھی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اب یہاں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، چنانچہ اپنے والد کو دعا کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر فلسطین کی طرف نکل گئے، عراق میں رہتے تھے، عراق کے علاقے کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف نکل گئے، اور وہیں پر آپ نے اپنا مسکن بنا دیا، وہیں پر آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک مرتبہ مصر جا رہے اپنی بیوی سارہ کو لے کر، وہاں کے بادشاہ نے ان کی بیوی سارہ کو چھیڑنے کا ارادہ کیا،
لیکن اللہ نے اس بادشاہ کو لقوے میں مبتلا کر دیا. اس نے معافی مانگی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اس نے دیکھا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی عورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور اپنی ایک خادمہ جن کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا, حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالے کر دیا. حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی, کوئی اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کی شادی پاس میں رہ کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کروا دی. حضرت ابراہیم کے نکاح میں حضرت سارہ بھی ہیں, حضرت ہاجرہ بھی. چنانچہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور انہی کی نسل میں سے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بڑھاپے میں اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی, جن کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, اور یہی وہ حضرت اسحاق ہیں کہ جن کی نسل سے پوری کی پوری بنی اسرائیل چلے ہیں. جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں اس میں سے 70 سے 80% نبی خالی بنی اسرائیل کے اندر آئے. تو پتا چلا کہ نبیوں کا پورا سلسلہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے چلا ہے. بعد میں اللہ کا حکم آتا ہے حضرت ابراہیم کو, اے ابراہیم جائیے فلاں علاقے میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے واپس آ گئے. چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے. بیوی ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. اسماعیل اور ہاجرہ دونوں کو, جہاں پر آج مکہ ہے وہاں پر کچھ نہیں تھا, لکوں تک میدان تھا, بغیر بے آب و گیا, نہ پانی کا کوئی نام و نشان, نہ درخت کا کوئی نام و نشان, انسان تو انسان, چرندوں پرند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے میرے سرتاج کس کے حوالے مجھے کر کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کچھ بول نہیں رہے. بیوی سمجھدار تھی, سمجھ گئی کیا اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ جی ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. وہاں رہ رہی ہے اکیلی اپنے بچے کے ساتھ. تھوڑا کچھ ناشتہ تھا, تھوڑا کچھ پانی تھا, وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا. اب کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ماں ہوتی ہیں, خود بھوکی تو رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتی. چنانچہ وہی اب وہ حج کا زمانہ آتا ہے, حج کی یادیں, صفا اور مروہ, یہ تمام حضرت ہاجرہ کی وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے. حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو ایک جگہ پر لیٹا کر صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی قافلہ نظر آئے تو اس کو آواز لگاؤ تاکہ وہ مجھے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے. وہاں کوئی نظر نہیں آتا تو دوڑ کے آتی ہیں, مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں اور مروہ کے اوپر دیکھ کر نظر گھماتی ہیں کہ اگر کوئی نظر آوے تو بلاؤ تاکہ میرے بچے کا کوئی سہارا بن جائے. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, بار بار اپنے بلکتے ہوئے بچے کے لیے وہ ایک ماں دوڑ رہی ہے. اور جب صفا سے نیچے اتر کر ایک جگہ پر آتی ہیں جہاں کوئی آڑ آ جاتی ہے, بچہ دکھائی نہیں دیتا, تو ماں وہاں پر تیزی سے دوڑتی. حضرت ہاجرہ کا وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا میرے بھائیوں, رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے, چاہے آپ حج کے لیے جاؤ, چاہے آپ عمرہ کے لیے جاؤ, طواف کرو, طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے. اور صفا مروہ کی جب سعی کرو گے وہ جگہ جہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ کو بھی وہاں پر تھوڑا تیز دوڑنا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ نے کہہ دیا یہ صفا اور مروہ یہ صرف خالی پہاڑ نہیں ہے, یہ اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں, ان کی قدر کرو. چنانچہ حاجی کو حکم ہے کہ جب آپ صفا پہ جاؤ, صحیح شروع کرنے سے پہلے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر, آج کل تو پہاڑ تو ہے نہیں, بالکل تھوڑی ڈھلان دے دی ہے, وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو کعبہ کی طرف دیکھنا ہے. وہاں کھڑے رہ کر جو بھی دعا کرو گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا. ایسے ہی آپ مروہ کے اوپر جاؤ, مروہ کے اوپر بھی کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف دیکھو, جو بھی دعا کرنی ہے, چاہے تمہاری دین کی دعا ہو, دنیا کی دعا ہو, جو بھی دعا ہے وہاں پر کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے.
اسی طریقے سے جب بیت اللہ کے طواف کرو گے، جیسے ہی آپ کا طواف ہو جائے گا، طواف کے بعد سیدھا صفا مروہ پہ نہیں پہنچنا ہے، ایک جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی، یہ بھی حضرت ابراہیم کی یادگار۔ تو یہ سیدنا حضرت ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، بیوی تڑپ گئی، بچے کے لیے کچھ نہیں ہے، رو رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر دعا کر رہی ہے، اے اللہ میں تو بھوک پیاس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو بلبلا رہا ہے، اے اللہ اس کے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بس ماں کی وہ تڑپ اور بچے کی وہ تڑپ اللہ کو اتنی پسند آئی، وہاں پر اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اللہ نے وہیں سے زمزم کو پیدا کر دیا، وہ زمزم کو پیدا کر دیا، اور زمزم میں برکت اللہ نے کتنی رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے اللہ نے شفا رکھی۔ بس آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیو تو صحیح، یقین کے ساتھ پیو تو صحیح، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنا اور ایک ماں حضرت ہاجرہ کی وہ تڑپ کہ جس تڑپ کی بنیاد پر اللہ نے اس زمزم کو پیدا کر دیا۔ حاجی کو کہا گیا طواف کرو، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو، زمزم کے کنویں کے پاس جا کر جتنا ہو سکے پانی پیو، اور یہ دنیا کا اکیلا پانی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کو بھی مٹانے کی صلاحیت رکھی۔ یہ پانی اکیلا ایک ایسا پانی ہے پوری دنیا کا، دنیا کی کون سی بھی انرجی ڈرنک آپ پی لو اس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کی بھوک کو مٹا سکے، یہ دنیا کا واحد پانی ہے کہ جو پیاس بھی بجھاتا ہے اور آپ کی بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ اللہ نے وہ برکت اس کے اندر رکھی۔ حضرت ابراہیم جب زمزم نکل آیا، پانی نکل آیا، تو چرند اور پرند وہاں پر منڈلانے لگے۔ قبیلے بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے دیکھا کہ فلاں علاقے میں کچھ پرندے ہیں، وہ لوگ یہیں پر آئے، دیکھا کہ پانی جہاں پر نکل رہا ہے وہاں ایک عورت بچے کو لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت حاجرہ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہیں پر رک جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ نہیں ہیں، ہم ایک قافلے والے ہیں، یہاں سے گزر رہے تھے، پانی دیکھ کر یہاں پر آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دو گی تو ہم پانی پئیں گے، اگر آپ منع کرو گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت حاجرہ نے پانی پینے کی بھی اجازت دے دی اور اس قافلے والے کو وہاں پر رہنے کی بھی اجازت دی۔ ایک امتحان سے بھی گزرے تھے، وہاں پر دوسرا امتحان حضرت ابراہیم پر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ابراہیم جاؤ اور اپنی بیوی اور بچے کی خبر لو۔ خوشی خوشی حضرت ابراہیم کئی سالوں کے بعد میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہوگا، میں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑوں گا، میں اس کو بازار لے جاؤں گا، یہ گھماؤں گا، اپنے دل کے اندر پلاننگ کر کے عقیدے محبت کے ساتھ بیٹے کو دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں بیٹے کو گود میں اٹھا کے چوم رہے ہیں، اللہ کا نیا حکم آتا ہے ابراہیم اسی بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اسی بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، قرآن کریم کے 23ویں پارے میں پورا واقعہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اِذْ رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، حضرت ابراہیم اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو کہہ رہے کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹا خواب ہے حقیقت نہیں ہے، تو سوچ لے تیری کیا رائے۔ بیٹا معصوم کا بچہ، اس کو بھی بڑے ہو کے نبی بننا تھا، ارے اس کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ بیٹا بھی کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ اے میرے ابا، اللہ نے جو آپ کو کہا ہے خواب کے ذریعے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ اپنے اس بیٹے کو صبر کرنے والا پائے۔ یہ بیٹا شکایت نہیں کرے گا کہ میں اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ کر گزریے جو آپ کے اللہ نے آپ کو کہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائے۔ کیا منظر ہوگا میرے بھائیوں، میرا کہہ دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، پریکٹیکلی اگر یہاں پر کسی کو کرنے کا موقع آ جائے، انسان کے پاس وہ جگر نہیں ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کر دے، وہ جگر
وہ دل اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ چنانچہ رضامند ہو گئے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ اپنی آنکھ پر بھی پٹی باندھ لیجئے، میری آنکھ پر بھی باندھ لیجئے۔ کہیں بیٹے کو ذبح کرتے کرتے دل میں بیٹے کا پیار امڑ آئے اور اللہ کے حکم میں کہیں کمی آ جائے، ایسا کام مت کرنا، پٹی باندھ لیجئے اور اللہ کے نام پر ذبح کر لیجئے۔ خدا کا نظام دیکھیے، یہاں باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے بہترین مینڈھا جو سالوں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، اللہ نے جنت میں اس کو اٹھا لیا تھا، جنت میں کھا پی کے موٹا ہو گیا تھا وہ مینڈھا، اللہ نے وہاں سے اتارا، بیٹے کے نام پر اللہ نے مینڈے کو ذبح کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم کھڑے ہو جائیے، آپ نے تو خواب کو بھی سچ کر کے دکھا دیا۔ یہ قربانیاں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کو قربانیاں اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے سال میں ایک مرتبہ 3 دن ایسے دیے 10 11 12 ذی الحجہ کو کہ ہر مسلمان کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق اللہ نے قربانی کو ضروری قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان قربانیوں کے فضائل بیان کیے کہ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو تمہارے گوشت اور تمہارے خون کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گوشت یا تمہارا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، لیکن ان قربانیوں کی وجہ سے قربانی کے جانور کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے، اس کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے بقدر اللہ تمہاری مغفرت کرتا ہے، اسی کے بقدر نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ضروری قرار دیا اور فرمایا کہ جو اس طریقے سے استطاعت اور طاقت کے مطابق قربانیاں نہیں کرتے، ان کو کہو کہ ان کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے، ان کو ہماری کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی ہے پھر بھی قربانیاں نہیں کرتے، ان کو کہو کہ یہ دور رہے ہم سے۔ اور جو قربانیاں کرتے ہیں ان کی فضائل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ 3 دن ایسے ہیں 10 11 12 ذی الحجہ کہ ان دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کو نہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل یہی لگتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کا اثر ہے میرے بھائی۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، شیطان نے کتنی جگہ پر بھڑکانے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ نے ارادے میں کوئی کمی نہیں آنے دی اور اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اخلاص تھا، دل کا تقویٰ تھا، اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ تھا کہ جس کی بنیاد پر ان کی قربانیاں بیکار نہیں گئی، اللہ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے قربانی کو ضروری قرار دی۔ لہذا میرے بھائی یہ قربانی کا معمول ہونا چاہیے۔ دن بدن ہمارے قوم کے اندر اس میں کمی آتی جا رہی، پہلے تھا الحمدللہ بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ قربانیاں کرتے تھے، قربانی کے جانور لاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کو اچھا سے کھانا کھلاتے تھے، پلاتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے اور اسی کو پھر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ لیکن آج کوئی کرنے کو ہی تیار نہیں، اپنے آپ کو بیزی ہونے سے زیادہ بیزی دکھاتے ہیں، مشغول بہت ہے، کام بہت زیادہ ہے، جانور کے پیچھے ٹائم کون دے؟ ارے میرے بھائیو، جانور کے پیچھے ٹائم نہیں دینا ہے، اللہ کا حکم قربانی کو ٹائم دینا ہے، اللہ کا جو حکم ہے قربانی، اس قربانی کو ٹائم دینا ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو میری اور آپ کی نسلیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے گھروں سے شریعت کے شعائر کو، شریعت کے اس حکم کو نہ مٹاؤ، کوشش کرو، آخری درجے کی کوشش کرو کہ جانور لاؤ، اپنے ہی گھر کے اندر ذبح کرو، اپنے بچوں کو شریعت کا یہ طریقہ سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے،
تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام کی بھی وہ قربانی کرے. جیسے کہ آج آپ لوگ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے نام پر قربانی کرتے ہو، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد قبر میں قربانی کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے، تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قربانی کی تعلیم دو، انہیں بتاؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ پوری ہسٹری اسلام کی یہ پوری تاریخ بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا ہم سال میں ایک مرتبہ یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں، یہ کس کی یادگار ہیں، کون تھے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم ہمارے کیا لگتے ہیں. یہ تمام باتیں مختصر انداز میں اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ہماری بچوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں دین کی یہ تاریخ زندہ رہے. لہذا قربانیوں کی کوشش کرو میرے بھائیوں، اس میں کام چوری نہ کرو، اس میں اپنا لیزی پنا نہ دکھاؤ، چستی دکھاؤ اور لاؤ اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ دے. ہاں دکھاوا نہیں کرنا. دکھاوا کرنے سے کیا مطلب؟ تھوڑی دیر واہ واہ ہوگی تمہاری، دوست و احباب محلے والے باتیں کریں گے، یہ ₹1,00,000 کا جانور لایا، یہ 80,000 کا جانور لایا، واہ واہ ہو گئی. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس گئے تو پتا چلا کچھ اجر ہی نہیں ملا، کچھ ثواب ہی نہیں ملا. اللہ بھی فرمائیں گے تو نے واہوائی کے لیے کیا تھا، واہوائی تیری دنیا میں ہو گئی، ہمارے دربار میں کوئی اس کا بدلہ نہیں. اس لیے واہوائی کے لیے نہیں کرنا. ہاں جتنی اپنی طاقت ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق اللہ کے نام پر قربانی کیجیے. اپنی طرف سے کرو، اپنے مرحوم والدین کے لیے اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اس امت پر احسان ہی احسان ہے، ان کی ذات کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کر سکتے ہو. تمام نبیوں کے ارادے سے آپ کر سکتے ہو جو بھی اللہ آپ کو طاقت دے. قربانی کے مسائل کو معلوم کرو. علماء کرام، امام صاحب جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہو، ان کے پاس جا کے معلوم کرو کہ قربانی کے کیا کیا مسائل ہیں، کیونکہ اس سال میں ایک مرتبہ ہوتی، اور پھر اس کی تیاری کرو. ہاں اگر آخری درجہ ہو کہ گھر میں کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے، یا تمام کوششوں کے باوجود آپ کو یا تو آپ کی پسند کا جانور نہیں مل پایا، تمام کوششیں کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر آخری درجہ ہے کہ حصے والی قربانی جہاں پر چلتی ہے وہاں پر پھر آپ نام لکھاؤ. لیکن پہلے ہی دن سے یہ کام مت کرو میرے بھائیوں. قربانی کرو، اپنے گھروں کے اندر قربانیاں کرو، خود بھی اس کا گوشت کھاؤ، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں تک وہ گوشت پہنچاؤ. ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے فریج کو پورا کا پورا کر دیا جائے اور اسی کا بنایا ہوا کھیما آنے والے رمضان سے اسی کے سموسے بنا دیے جائے. اسٹاک کرنے کی منع نہیں ہے، آپ کھانے پینے کے لیے کیجئے نا. ارے آپ ایک 100 کلو کا جانور لاتے ہیں، 100 کلو کا گوشت آپ کے جانور کے اندر سے نکلتا ہے، آپ کم از کم 30-35 کلو اپنے گھر میں اسٹاک کرو. 70 کلو تو لوگوں کو دو، 3 حصے کرو، کچھ غریبوں کو دو، کچھ رشتہ داروں کو دو اور کچھ اپنے گھر کے اندر رکھو. لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے نام پر قربانی کا یہ اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ کہ انشاءاللہ اب چاند 29 پہ ہونے کے امکانات ہندوستان، پاکستان، نیپال، سری لنکا وغیرہ کے علاقے میں جو چاند کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ 29 پہ چاند ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. پرسنٹیج زیادہ اسی کے ہے کہ 29واں چاند ہوگا. اگر ذی الحجہ کا چاند 29واں ہوتا ہے تو ہماری عید الاضحیٰ، ہاں ایک بہت اچھی بات میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، بات چیت میں عید الاضحیٰ بولا کرو، بقرہ عید نہ بولا کرو. نام بقرہ عید کا لیتے ہیں اور پاڑے ذبح کرتے ہیں، بقرہ تو کوئی ذبح ہی نہیں کرتا. عید الاضحیٰ بولا کرو، دنیا کو بتاؤ عید الاضحیٰ قربانی کی عید، قربانی کی عید کے نام پر یہ عید ہے. اسی لیے آپس کی بول چال کے اندر معمول بناؤ. حالانکہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو کہتا ہوں میری زبان سے کتنی مرتبہ بقرہ عید نکلتا ہے، اللہ مجھے بھی پہلے عمل کی توفیق دے. عید الاضحیٰ بولنے کی عادت بنانی چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ جیسے عید الفطر ہے اسی طریقے سے یہ عید الاضحیٰ ہے. بہرحال عید الاضحیٰ انشاءاللہ 29 جون جمعرات کے دن
عید ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور یوم عرفہ جو ہوگا وہ اس کے اگلے دن یعنی بدھوار 28 جون جو ہوگی وہ یوم عرفہ ہوگا، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ 29ویں چاند ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو آنے والے منگل کو انشاءاللہ پہلی تاریخ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ سوموار کی شام میں چاند ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو منگلوار کو انشاءاللہ ہمارا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ لہٰذا جن حضرات کے اوپر قربانی ہے وہ تمام حضرات اس سے پہلے آنے والے سنڈے اور سنڈے سے زیادہ منڈے تک اپنے بدن کی صفائی کر لیں، ناخن وغیرہ جو بھی کاٹنا ہے وہ پوری تیاری کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب کیا ضروری ہے بال کاٹنا، یا بعض لوگ بیچارے احتیاط کرتے بھی کبھی کبھی بھول سے کاٹ بھی دیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، کاٹ بھی دیا تو گناہ بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ کیوں؟ کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، ہم اگر کسی وجہ سے حج کو نہیں جا سکے تو حاجیوں جیسی مشابہت تو کر سکتے ہیں۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے کہ تم اپنے گھر پر بھی بیٹھ کر حاجی جیسی مشابہت کرو، چاند ہو جائے تو 10 دن تک تمہیں بھی بال نہیں کاٹنا ہے، تمہیں بھی ناخن نہیں کاٹنے ہیں، اور انشاءاللہ جب عید ہو جائے قربانی کر لو، پھر اس کے بعد اپنے بدن کی صفائی کرو اس سے پہلے۔ لہذا سوموار آنے والے سوموار سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کر لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ حاجی کے جیسی میری بھی مشابہت کر لے، اگلے دنوں میں اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے مجھے بھی بلا لے، اس کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ لہذا یہ کرنے کے کام ہیں۔ انشاءاللہ انگریزی تاریخ کے حساب سے جو ہمارے قربانی کے دن آئیں گے وہ 29، 30 اور 1 جولائی، 29، 30 جون اور 1 جولائی، یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر ہمیں قربانی کرنی ہے۔ باقی عرفہ کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات کریں گے۔ قربانی اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کرو، آخری درجے کی کوشش کرو، پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو حصے والی قربانی آپ دلا سکتے ہو۔ ہم لوگ جہاں پر قربانی کرتے ہیں نیپال کی سرحد پر، جہاں پر آپ لوگوں نے رمضان میں الحمدللہ دل کھول کر چندہ بھی دیا تھا، اسی مدرسے میں قربانی کا اچھا انتظام بھی ہے۔ ایک حصے کی قربانی کی رقم 1800 روپے، 1800 روپیہ ایک حصے کی قیمت ہے۔ اس حساب سے آپ وہاں پر بھی حصہ لکھا سکتے ہو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے لیے اپنی جان مال کو لگانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔